کہ اعلانیہ جرم کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ہم تک جو خبر پہنچی ہے احسن شاہ کی موجودگی میں عرفان شاہ کی توبہ، اعتقادات اہل سنت سے بغاوت پر جو اسے ندامت ہوئی اور اس نے جو 5واں کلمہ پڑھا اور اعلان کیا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اگر ہماری خبر سچی ہے تو اس چیز کو برسر عام بیان کیا جائے اور جو فتنے اٹھے تھے عرفان شاہ کی شرارت سے ان فتنوں کو ختم کیا جائے۔ ایسی توبہ تو عرفان شاہ ٹنچ باٹوی اور ریاض شاہ کی بھی پیش کرتا رہا تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے عرفان شاہ نے توبہ کر لی ہے۔ یہ عجیب تماشا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ توبہ کر کے آیا، یہ کہتا تھا کہ وہ توبہ کر کے آئے۔ اب اس توبہ پر تو ٹاس ہی ہو سکتا ہے کہ کس نے توبہ کی تھی، کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ 4 بندوں کے اجلاس میں خفیہ طور پر بیٹھ کر ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ میرے مالی نقصان کے پیچھے نہ پڑ جائیں، ان کے سامنے کسی طرح میں اپنا آپ بچا لوں اور معاشرے میں جو برائی اور شر کو پھیلا کر آیا ہوں اس شر کو بھی میں اسی طرح زندہ رکھوں۔ اس توبہ کی کوئی اہمیت نہیں کہ توبہ کی جائے تو ایسی نہ ہو رات کو میں بھی پی صبح کو توبہ کر لی، رند کا رند رہا ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ آج عوام اہل سنت کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عرفان شاہ اس نے جتنا شر پھیلایا اہل سنت کے اندر، رافضیت کا بیج بونے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا، اور وہ فتنہ حویلیاں کہ جس کو حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ سے لے کر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، حضرت غزالی سما علیہ رحمہ، ان سب ہستیوں تک سب نے ہی جس کو مردہ کر دیا تھا اور دبا دیا تھا، اس دفن کیے ہوئے فتنے کو عرفان شاہ نے پھر سے زندہ کیا اور فتنہ حویلیاں کی خلافت اٹھا کر رافضیت کے اصولوں کو اہل سنت میں داخل کرنے کے لیے اپنا سارا کردار ہی داغدار کر دیا۔ خیر، علماء اہل سنت بیدار ہوئے، سارے عالم نے دیکھ لیا کہ عرفان شاہ کی کانفرنسوں سے لے کر اس کے جلسوں بلکہ جلسیوں کا پھر کیا حال ہوا۔ فکر رضا اور فکر مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے غداروں کی اس پاک دھرتی میں کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت آج بھی فکر رضا اور فکر مجدد الفسانی علیہ رحمہ پر کاربند ہیں، اور کسی طرح بھی مسلک کے باغیوں کے لیے کوئی میدان نہیں چھوڑیں گے۔ عرفان شاہ ہر طرف سے ناکام ہوا، صرف اپنی فتنہ حویلیوں کی خلافت کو پھیلانے کے لیے آج یہ عالم بنا کہ اس کی مسجد کے باہر احتجاج ہوئے، عوام اہل سنت اس کی مسجد کے باہر برطانیہ میں اپنے مسلک کے بقا کے لیے اور عوام کے عقائد کے تحفظ کے لیے سراپا احتجاج نظر آئے۔ اب خاص خبر یہ ہے کہ عرفان شاہ نے واپس جا کر نشائیوں کے پاس ایک تو انہیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی کہ جناب یہ ہے وہ ہے، میں ایسے ٹھیک ہوں ویسے ٹھیک ہوں، اور اب ایک نشست کے اندر اس نے باقاعدہ تسلیم کیا کہ میں نے اہل سنت کے معتقدات کو بگاڑ دیا تھا، اور چند تقریروں میں نے اہل سنت کے اعتقاد کے خلاف بیانات دے دیے روافض کو خوش کرنے کے لیے۔ اس نے جس رنگ سے بھی کہا وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خوش کن کو کرنا تھا، فتنہ حویلیاں کے جو نمائندے ہیں فی زمانہ، وہ ریاض شاہ کی پارٹی ہو، وہ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی کا گروہ ہو، ان سب کو خوش کرنے کے لیے عرفان شاہ نے اہل سنت کے معتقدات پر ضرب کاری لگانے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کو تسلیم کر گیا کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور اپنی مسجد کو باقی رکھنے کے لیے جمعہ کی خطابت کے لیے ان کے سامنے پھر توبہ بھی کی اور 5واں کلمہ بھی پورا پڑھا۔ وہ پیر معروف شاہ صاحب کا بیٹا احسن شاہ بیٹھا ہوا تھا، اور چند افراد نشائیوں کے تھے کہ جن کے سامنے اس نے توبہ کی۔ یہ وہ نشست ہے۔ اگرچہ اس میں آواز نہیں ہے، لیکن اس نشست میں باقاعدہ طور پر عرفان شاہ نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ مجھے مسجد کی خطابت پر برقرار رکھا جائے
اور میں اپنے باطل معتقدات سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر یہ توبہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم کسی کی توبہ کو رد کرنا یہ مناسب بھی نہیں سمجھتے، لیکن توبہ کے لیے جو شرعی طریقہ کار موجود ہے، کیونکہ توبہ کرنا ایک شرعی حکم ہے، اس لحاظ سے بھی ہم یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ توبہ کی جائے تو ایسی نہ ہو کہ رات کو میں بھی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کا رند رہا، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ایسی توبہ تو عرفان شاہ ٹنچ باٹوی اور ریاض شاہ کی بھی پیش کرتا رہا تھا۔ کتنی یوکے کی تقریروں میں عرفان شاہ نے کہا کہ سب نے مجھے لکھ کر دیا اور توبہ کر لی ہے اپنے باطل نظریات سے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے عرفان شاہ نے توبہ کر لی ہے۔ یہ عجیب تماشا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ توبہ کر کے آیا، یہ کہتا تھا کہ وہ توبہ کر کے آئے۔ اب اس توبہ پر تو ٹاس ہی ہو سکتا ہے کہ کس نے توبہ کی تھی۔ اب دوبارہ ایسا موقع نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے اس وقت بھی یہ شرعی حکم سنایا تھا، آج بھی فتاوی رضویہ سے توبہ کا جو شرعی اصول ہے اس کو بیان کر کے اصلاح کار کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اعلی حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 355 پر، اعلانیہ گناہ کے بارے میں اعلی حضرت نے فرمایا کہ فوراً صدق کے دل سے تائب ہوں، اور جیسے یہ معصیت اعلانیہ کی توبہ بھی بالاعلان کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا عملت سیئا فاحدث عندها توبہ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تم کوئی برائی کرو تو اس پر توبہ کرو، اگر گناہ خفیہ ہے تو توبہ بھی خفیہ طور پر کی جائے، اور اگر گناہ اعلانیہ ہے تو توبہ بھی اعلانیہ کی جائے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اگر شر معاشرے میں پھیلایا ہے، اس برائی کو، جس برائی کو پھیلایا ہے اس کے اثرات علی الاعلان ہیں تو توبہ بھی تو علی الاعلان ہونی چاہیے۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 649 پر بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ لفظ توبہ نہ ضرور نہ کافی، یہ زیادہ وضاحت ہے کہ صرف اتنا کہہ لینا کہ میں توبہ کرتا ہوں، 5واں کلمہ پڑھ کر سنا دینا، یہ توبہ نہیں ہے۔ لفظ توبہ نہ ضرور نہ کافی۔ اصل کیا ہے؟ جو قول بیجا صادر ہوا تھا اس پر ندامت اور اس سے نفرت و اظہار برات درکار ہے، اور ساتھ قاعدہ بھی ہے السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، پوشیدہ سے پوشیدہ اور اعلانیہ سے اعلانیہ۔ یا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے واضح فرما دیا کہ توبہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ لفظ توبہ نہ ضرور نہ کافی، یہ لفظ قابل غور ہے کہ یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی کہ 4 بندوں کے اجلاس میں خفیہ طور پر بیٹھ کر ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یہ میری خطابت کے پیچھے نہ پڑیں، یہ میرے مالی نقصان کے پیچھے نہ پڑ جائیں، ان کے سامنے کسی طرح میں اپنا آپ بچا لوں، اور معاشرے میں جو برائی اور شر کو پھیلا کر آیا ہوں اس شر کو بھی میں اسی طرح زندہ رکھوں۔ اس توبہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، اگر جرم اعلانیہ ہے تو توبہ بھی اعلانیہ کرنی ہوگی، اس طرح کی توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جلد نمبر 11 اور جلد نمبر 14 میں بھی بیان فرمائی۔ اب اس کا شرعی جو فلسفہ ہے اس کو بھی سمجھیں۔ اس کی برائی پر پیچھے سینکڑوں لوگ اس برائی کو اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ اگر تنہائی میں کہتا ہے کہ میری توبہ ہے تو ان سینکڑوں لوگوں کا کیا بنے گا؟ اب جن سینکڑوں کو عرفان شاہ نے گمراہ کیا، فتنہ حویلیہ کی دہلیز تک پہنچا دیا، اور فتنہ حویلیہ نے جتنا شر پھیلایا وہ تو ہم انشاءاللہ پہلے بھی بیان کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے بیان کریں گے۔ جس کو محدث اعظم پاکستان حضرت غزالی زماں حضرت مفتی احمد یار خان ایمی صاحب رافضیت کا گڑھ اور منبع قرار دیتے رہے، آج اس کی خلافت لے کر اس کا فیض عام کرنے کے لیے دن رات یہ زور لگاتا پھرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے ایمان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ یہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی اور باہر جو شر پھیلایا تھا وہ اسی طرح باقی ہے، مخلوق اسی شر کی طرف جا رہی ہے، تو کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ مخلوق تو کو اسی طرح
शर के घड़े में छोड़ा जाए और खुद कहे कि मैंने तो तौबा की हुई है। अब उनको भी तो बचाना जरूरी है। फिर जिनके सामने ये शर हुआ, मसलन हम हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे आप भी तो कोई हक है कि हम इस तौबा को जाने और फिर हम भी इन गीबतों से और इन तरह के अमूर से बच सकें। ये शरीयत के फलसफे हैं जो मैं बयान कर रहा हूं, वरना तो शरी हुक्म है सिर्र बिसिर वल अलानी बिल अलानिया, बस शरी हुक्म है सो है। इसके पीछे हजारों हिकमतें हैं। उन हिकमतों तक पहुंचा जा सकता है या नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन शरी उसूल यही है कि एलानिया जुर्म की तौबा भी एलानिया होती है। अब हमारा यह मुतालबा है कि अगर हम तक जो खबर पहुंची है अहसन शाह की मौजूदगी में, इरफान शाह की तौबा, एतकादात अहले सुन्नत से बगावत पर जो उसे निदामत हुई और उसने जो 5वां कलमा पढ़ा और ऐलान किया कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, अगर हमारी खबर सच्ची है तो इस चीज को बरसरेआम बयान किया जाए और जो फितने उठे थे इरफान शाह की शरारत से, उन फितनों को खत्म किया जाए। और अगर हम अपनी इस बात में गलत हैं तो मेरा चैलेंज है अहसन शाह और सारी नौशाही टीम को कि हमारी इस बात की तरदीद करें और बयान दे दें कि इरफान शाह ने कोई तौबा नहीं की और हमने उसकी सारी खराबियों के साथ उसको दोबारा अपनी जमीयत तबलीगुल इस्लाम का मिंबर मुहैया किया है। और इतना याद रखें कि इरफान शाह से तो वो अदरा तौबा करवा करवा कर थक गए जिनकी बड़ी नाजुक रिश्तेदारियां थी। बच्चों की रिश्तेदारियां बड़ी नाजुक होती हैं। इरफान शाह ने तो इतने इतने पाकीज़ा सादात की रिश्तेदारियों को बर्बाद कर दिया। उनके सामने भी अपने किए पर निदामत का कोई इजहार नहीं किया। हाँ, मुमकिन है कि आपसे उसके माली मफादात वाबस्ता हैं, क्योंकि इरफान शाह को तकलीफ होती है तो सिर्फ माली नुकसान से होती है, वरना इज्जत कितनी गई, शोहरत कितनी गई और क्या क्या हाल हुआ कॉन्फ्रेंसों में, कितनी जलालत हुई दाता अली हजवेरी रहमा की दरगाह में आकर उसके स्टेज पर, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई परवाह नहीं। हाँ, निशाहियों से उसे माली मफादात वाबस्ता हैं। वो जो खताबत है वो फिर माली सिलसिला है, माली नुकसान उसको बहुत दुख जाता है, वो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। अगर ये माली मफादात की बुनियाद पर सिर्फ उनके सामने तौबा है तो इसको भी एक्सपोज किए जाए और कौम के सामने हकायक रखे जाएं। वरना हम इनको भी पैगाम देते हैं कि जो बंदा अपने इतने सगे, अपनी औलाद के रिश्तेदारों का भी सगा न बन सका, मत उम्मीद रखें कि वो आपका सगा बनेगा। और इरफान शाह ने अगर इसी तरह खुफिया तौर पर शर फैलाना बाकी रखा तो हम इंशाअल्लाह भरपूर ताकुब करेंगे और जितने भी सहूलतकार हैं वो कोई भी नहीं बचेगा। हर सहूलतकार का पर्दा चाक किया जाएगा। हम तक तो ये भी रिपोर्ट पहुंची है कि इरफान शाह ये भी दावे करता फिरता है कि वो महमूद शाह हजारवी ने भी तौबा की थी। अगर ये बात भी सच्ची है तो इसके भी पोल हम अनकरीब खोलेंगे कि कितने कितने झूठ बोले जा रहे हैं कौम के साथ, कितनी कितनी दगाबाजी की जा रही है आले सुन्नत के मोतकदात के साथ। बहरहाल इब्तदाई तौर पर हमारी बस यही दावत है कि इस बात में अगर हम सच्चे हैं तो हमारी बात की तस्दीक की जाए और अगर उसकी तौबा की खबर गलत है तो अहसन शाह साहब फौरी तौर पर तरदीद करें और सच जो है वो कौम के सामने रखें ताकि हकायक कौम को पता चल सके और नशाइयों का भी पता चल सके कि ये किसके पलड़े में है। ये फितना हवेलियां को ही जिंदा करना चाहते हैं। कल तक तो उनके वालिद मोहतरम पीर मारूफ शाह साहिब ने इस फतावा रज़विया की इशाअत में बड़ा सरमाया दिया था और बड़ी कोशिशें की थी कि फतावा रज़विया कौम के हाथों में आ जाए। आज ये हमारे हाथों में है और हम पढ़कर सुनाते हैं तो हमें मुजरिम बनाया जाता है। मुजरिम तो वो बनने चाहिए कि जिन्होंने फतावा रज़विया को कौम के हाथों में लाने के लिए पूरा जोर लगाया था। अगर हमारा पकड़ना जुर्म है तो जिन्होंने छुपवाने के लिए पूरा जोर लगाया था उनको भी मुजरिम करार दिया जाए। हमारा मुतालबा है कि हमने पढ़कर सुनाया है, तौबा करनी है तो एलानिया की जाए ताकि इस शर का दरवाजा बंद हो सके। और अगर फितना हवेलियां के शर को खोलना ही है तो इसके दिफा के लिए भी नुशाही हजरात भरपूर फिर तैयार रहें। इंशाअल्लाह ये शर भी दब जाएगा
اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی سب دب جائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد۔